Good morning, dear students. Assalamu alaikum from Salim sir. This is our second lecture for first semester BG Kashmir University about the AECC English. But you have to remember that, please remember this, that it is only revision lecture. Here I will discuss only what you have to write in the examination and how you have to write. I will not discuss the whole, which I have already discussed it in the classroom. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے جو ہمارا آج کا یہ مطلب جو میں اپلوڈ کر رہا ہوں یہ ٹاپکس فرسٹ سیمسٹر ڈی جی کے لیے جو آج ہم اے ای سی سی مطلب لیکچر اس کے لیے میں بنا رہا ہوں، یہ خالص ریویژن کلاسز ہیں، یہ کمپلیٹ نہیں ہیں. یعنی کہ یہاں میں آپ کو امپورٹنٹ پوائنٹس کہہ رہا ہوں اور تھوڑا سمری اور تھوڑا ان کا جو کوشچنس ہیں ان کو ڈسکس کر رہا ہوں، کیونکہ اگر میں ان کو ڈسکس کرنے پر تو پھر بہت ساری ویڈیوز ہمیں بنانی پڑیں گی. اسی لیے میں پھر سے کہہ رہا ہوں یہ خالص ریویژن کلاسز ہیں، کوئک ریویژن ہے آپ کی ایگزام کے لیے، آپ کو ریوائز کرنے کے لیے. پھر بہت سارے بچے مجھے کہہ رہے ہیں سر آپ نے وہ پوائنٹ نہیں کہا، یہ نہیں کہا ہے، تو میں بار بار کہہ رہا ہوں اٹ از ناٹ پاسبل ٹو سے آل دا پوائنٹس ہیئر بیکاز دیز آر دا ریویژن کلاسز. یہ یاد رکھنا. ہاں، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو اس پر اپلوڈ کیا ہے، اس میں ہم نے کمپلیٹ کیا ہے جو یونٹ فرسٹ ہے. یونٹ فرسٹ میں ہم نے کمپلیٹ کیا تھا وہاں ہاؤ ویلتھ اکاموڈیٹیز اینڈ مینڈی کے ایوری تھنگ آئی نیڈ ٹو نو آئی لرن ان دا فارسٹ بیٹر ہیلتھ فار ایوری ون، یہ ہم نے اس میں کمپلیٹ کیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو یہ ای سی سی ہیں اس میں آپ کو زیادہ گرامر پوچھا جائے گا، تو گرامر میں نے پہلے ہی اس کا آپ کو ایک الگ سے پلے لسٹ ہے سلیم سر اکیڈمی میں، وہاں فرسٹ سیمسٹر اے ای سی اور انگلش لکھا ہے، وہاں آپ میں نے گرامر بگننگ سے اینڈ جو بھی آپ کے اس بک میں ہے اس کو میں نے وہاں سب ڈسکس کیا ہے. یو کین واچ دیٹ. ہاں، آپ جو یہ ہمارا یہاں پہلا لیسن ہے وہ ہے دا نیو کانسٹیٹیوشن، اور ہمیں یہاں دو ہی لیسنز پڑھنے ہیں، نیو کانسٹیٹیوشن اور گارڈن پارٹی. اس یونٹ میں جو نیو کانسٹیٹیوشن ہے اس کا لکھنے والا ہے سعادت حسین منٹو، اور جو گارڈن پارٹی کا لکھنے والا ہے اس کا نام ہے کیتھرین مینسفیلڈ. یہ دو آپ کو رائٹرس یاد رکھنے ہیں. ہاں، اب ہم دا نیو کانسٹیٹیوشن کے بارے میں پڑھیں گے. یہ لکھا ہے سعادت حسین منٹو نے. میں آپ کو ہمیشہ یہی کہہ رہا ہوں کہ دا ٹائٹل ورکس لائک اے سائن بورڈ، کہ ٹائٹل سے ہی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کس کے بارے میں ہے. یعنی کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ مثال نیو کانسٹیٹیوشن، یہ سیدھی بات ہے، یہ کسی کانسٹیٹیوشن کے بارے میں، کسی آئین کے بارے میں ہے، مگر وہ آئین نیو ہے، نیا ہے. ایکچولی آپ کو پہلے تھوڑا آتھر کے بارے میں کہوں گا، تھوڑا یاد رکھنا ہے آتھر کے بارے میں. سعادت حسین منٹو آپ کو معلوم ہے، آپ نے پڑھا ہوگا. ایکچولی یہ اردو آتھر ہیں، وہ اس کی پیدائش ہوئی ہے 1912 اور ڈیتھ ہوئی ہے 1955 میں. میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے وہ لیڈنگ اردو رائٹر ہیں، اور یہ فیمس ہوا ہے کیونکہ اس کی آرٹسٹک سکل کی وجہ سے، اور جو اس کے تھیمز ہیں وہ اگر ہم دیکھیں گے وہ کنٹروورشل ہیں. اور آپ کو یاد رکھنا ہے سب سے جو یہاں اچھا ہے وہ یہ ہے، یہ کشمیری مسلم فیملی سے بلانگ کر رہا ہے، وہ آپ کو یاد رکھنا ہے. ہاں، جو یہ منٹو ہیں اس نے کوئی فارمل ایجوکیشن حاصل نہیں کی ہے، مطلب زیادہ اس نے مطلب جو سکولز اور کالجز یا بڑے بڑے یونیورسٹیز، ہاں فارملی اس نے نہیں کیا ہے وہاں ایجوکیشن حاصل. اور اس نے تو جوائن کیے ہیں بہت سارے یونیورسٹیز، مثال علی گڑھ یونیورسٹی میں اس نے جوائن کیا ہے. اور آپ کو یاد رکھنا ہے کہ مطلب میرے کہنے کا مطلب اس نے ڈسٹنس سے وہاں کیا ہے. اس نے ورک کیا ہے آل انڈیا ریڈیو میں بھی. اور آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جب حالات یہاں خراب ہوئے ہیں 1948 میں، یہ مائیگریٹ ہوا تھا لاہور جو آج کل پاکستان میں ہے. ہاں، یہ تھوڑا اس کے لائف کے بارے میں ہے. اور آپ کو میں نے پہلے ہی کہا ہے وہ بہت غریب تھا،
اس نے غربت بھی دیکھی ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں تو وہی کچھ کرتے ہیں۔ اب جو ہمارا لیسن اس کا ہمارے سلیبس میں ہے، کریکولم میں ہے، اس کا نام ہے دا نیو کانسٹیٹیوشن۔ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جو یہ نیو کانسٹیٹیوشن ہے ایکچولی اس کا اگر ہم تھیم دیکھیں گے وہ یہ ہے لٹل نالج از ڈینجرس تھنگ، یعنی کہ کم علمی خطرہ جان، نیم حکیم خطرہ جان، یعنی کہ اگر نالج کم ہوگی تو اس سے پریشانی ہوتی ہے، یا انسان کو پورا معلوم ہونا چاہیے کسی بھی چیز پر، یا فل علمیت ہونی چاہیے یا ہونی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اس سے پریشانی ہوتی ہے۔ یہاں کیا ہوتا ہے، یہاں ایک ہمیں ریڈرس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو یہ کامن لوگ ہیں ہندوستان کے، ان کا مطلب ان کا خیال کیا تھا برٹش لوگوں کے بارے میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ برٹش نے یہاں حکومت کی بہت سارے ایئرس، بہت سارے سالوں تک۔ تو اب جو یہاں کے کامن لوگ ہیں وہ کیا سوچ رہے تھے یعنی کہ ان انگریزوں کے بارے میں۔ اب جو یہاں مین کریکٹر ہیں، جو یہاں ہم کہیں گے ہیرو ہیں، اس کا نام ہے استاد مانگو۔ یہ ایکچولی ایک ٹانگا والا ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ٹانگا والا کیا ہوتا ہے، جو ٹانگا آپ نے شاید دیکھا ہوگا۔ اور یہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے، جیسے سعادت حسین منٹو لاہور میں رہتا ہے، تو یہ تو سیدھی سی بات ہے، یہاں تھوڑا آٹو بایوگرافیکل ایلیمنٹس بھی ہوں گے، تو یہ بھی لاہور سے بلانگ کر رہا ہے۔ اور یہ الٹریٹ ہوتا ہے، اس نے کوئی ایجوکیشن حاصل نہیں کی ہوتی ہے اس استاد مانگو نے۔ اور اس کا عادت یہ تھا کہ جو اس کو وہ مطلب پیسنجرز آ رہے ہیں ٹانگے پر، یہ ان کی جو سٹوریز ہوتے ہیں ان کو سن رہا تھا۔ ایک بار کیا ہوا ہے، اس نے مطلب جو اس کا ٹانگا تھا تو اس نے سنا تھا کہ وائلنس ہونے والا ہے، کمیونل وائلنس ہونے، لڑائی ہونے والی ہے۔ تو یہ پریشان ہوا ہے، یہ کیوں ہو رہی ہے؟ تو وہ بھی یہاں آپ کے سٹوری میں اس نے کہا کیسے اس نے سنا، پھر اس نے کیا کیا ہے۔ اور آپ کو یاد رکھنا یہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ ہیٹ کر رہا تھا، اس کو نفرت تھی انگلش پیپل سے، کیونکہ اس کے حساب سے کرتے بھی تھے، وہ انسلٹ کر رہے تھے، وہ ایروگینس دکھا رہے تھے۔ اور ایک بار کیا ہوا ہے، ایک سولجر ہوتا ہے جس کو یہ یہاں گورا سولجر کہہ رہا ہے، وہ اس استاد مانگو کو انسلٹ کرتا تھا۔ تو اس نے اس وقت مطلب استاد مانگو نے اس کو کچھ نہیں کہا ہے، مگر اس کو بہت غصہ آ رہا ہے۔ تو پھر کیا ہو رہا ہے، جب وہاں اس کو مطلب کوئی پیسنجرز اس کے ٹانگے پر ہوتے ہیں تو وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کسی نئے کانسٹیٹیوشن کے بارے میں، کوئی نیا کانسٹیٹیوشن آنے والا ہے۔ جب یہ اس کے بارے میں سنتا ہے تو یہ بہت خوش ہو رہا ہے۔ جب اس کو عادت تھا، یہ جب بھی یہ کچھ باتیں سن رہا تھا، مطلب لوگ جو کہتے تھے، یہ پھر جو اس کا اپنے دوست ہوتے تھے ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ ایسے ہونے والا ہے، ویسے ہونے والا ہے۔ تو اس وقت بھی اس نے یہی کیا ہے۔ اس کو لگا کہ اب ہندوستان کو آزادی ملیں گی، ہندوستان کو آزادی ملنے والی ہے اس نئے کانسٹیٹیوشن سے۔ اب اس کو لگا کہ جو یہ انگلینڈ کے لوگ ہیں اب یہ واپس بھاگ جائیں گے یہاں سے، تو اب جو ہندوستان ہے اس کی اپنی اسمبلی ہوں گی، اب ان کو ایکول رائٹس ہوں گے۔ تو مطلب اب وہ مطلب باقی کو اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، جو اس کے فرینڈس ہیں، ریلیٹیوز ہیں، نیبرز ہیں۔ مگر اس کو کسی نے کہا ہے، یا وہ پیسنجرز آپس میں کہہ رہے تھے کہ یہ نیا کانسٹیٹیوشن کب اپلائی ہوگا، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے یہاں ڈیٹ 1 اپریل۔ اب بات ہے جب 1 اپریل مطلب یہ اس کا انتظار کر رہا تھا، اب جب 1 اپریل کا ڈیٹ آ رہا ہے، صبح وہ ارلی مارننگ جو روڈس پر آ رہا ہے، اور یہ ادھر دیکھ رہے ہیں کہ اس کو نیا قانون کسی طرح نظر نہیں آ رہا ہے، اس کو کوئی چینج نظر نہیں آ رہا ہے، سب ویسے ہی لگ رہا ہے۔ تو یہ ڈس اپوائنٹ ہو رہا ہے، مایوس ہو رہا ہے۔ تو اسی وقت کیا ہوتا ہے، وہاں ایک سولجر ہوتا ہے، گورا سولجر ہوتا ہے۔ تو یہ کیا کر رہا ہے، وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ مجھے کسی جگہ جانا ہے، اس کو زیادہ کرایہ کہہ رہا ہے، تو ان کو آپس میں لڑائی ہوتی ہے، اور یہ اس کو بیٹ کر رہا ہے، مارتا ہے۔
वहाँ से पुलिस वाले आ रहे हैं तो वो पुलिस वाले इसको लॉकअप में रखते हैं। और ये इनको नए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कह रहे हैं कि नया कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। उन्होंने कहा कि नया कॉन्स्टिट्यूशन कोई नहीं है, कानून तो वही है। तो इसी तरह ये स्टोरी एंड होती है, या स्टोरी का थीम अगर हम कहेंगे ये यही है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि वट एवर यू विल हियर डोंट बिलीव अपॉन दैट। जो भी आप कानों से सुनेंगे उस पर यकीन नहीं करना चाहिए। कोई कहता है आपको ऐसा ही हुआ वैसा, किसी ने ये आपके बारे में कहा है, वो आपके बारे में, उस पर यकीन नहीं करना चाहिए। नंबर सेकंड, वट एवर यू सी, जो आप अपने आंखों से खुद देखेंगे, बिलीव हाफ अपॉन दैट, उस पर भी पूरा यकीन नहीं करना क्या मैंने ये जो देखा क्या ये सच है या नहीं है। मिसाल के लिए हमारी जो मेंटलिटी है वो नेगेटिव बनी हुई है। अगर हम किसी लड़का और लड़की, बॉय और गर्ल को देखते हैं, हम नेगेटिव माइंड की वजह से हम और कुछ समझते हैं। मे बी वो ये क्या कहते हैं, ब्रदर एंड सिस्टर भी हो सकते हैं, फादर और डॉटर भी हो सकते हैं, मगर हमारे मेंटल नेगेटिवनेस की वजह से हम और कुछ समझते हैं। इसीलिए पहले वेरिफिकेशन करनी चाहिए। अगर हम ऐसे ही कहेंगे तो आपको मालूम है वो तहमत है। तहमत बहुत गुनाह है, खासकर इस्लाम में इसको बहुत मना किया गया है। एक हदीस शरीफ है कि इफ़ यू विल सी टू अपोजिट सेक्स पर्सन इन द सेम रूम यू कांट से एनीथिंग, गॉड नोज। क्योंकि हम कुछ नहीं कह सकेंगे, फिर तहमत हो सकती है। तो इसीलिए मेरे कहने का मतलब है वट एवर यू सी डोंट बिलीव हाफ अपॉन दैट, वट एवर यू हियर डोंट बिलीव अपॉन दैट। यही इसका मेन थीम है। अब यहाँ कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चन हैं। डिस्कस मंगूज फीलिंग्स टुवर्ड्स द ब्रिटिश, हाउ वुड ही रिएक्ट ऑन सीइंग ए घोड़ा। अभी हमने पढ़ा है कि मतलब वो इनको नफरत कर रहा था ब्रिटिश लोगों को, इसको इनकी से हेट्रेड थी, नफरत थी। और मतलब जब ये उस घोड़ा को देख रहा है तो उसको गुस्सा आ रहा है, क्योंकि इससे पहले उसने इसको इससे लड़ाई की थी। तो ये उससे ज़्यादा फेयर कह रहा है, ज़्यादा किराया कह रहा है। तो फिर उनको आपस में लड़ाई होती है। फिर वहाँ वो सोल्जर आ रहे हैं, वो इसको पकड़ते हैं। यही स्टोरी लिखनी है, आप थोड़ा मोल्ड करना है, वरना तो स्टोरी यही है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड। Recovered Mongoose encountered with British with whom he earlier had an altercation। फिर वही है जो हमने पहले पढ़ा है कि उसको कैसे एनकाउंटर हुआ उस ब्रिटिश के साथ, इस गोरा सोल्जर के साथ, जिसके साथ उसको पहले लड़ाई हुई थी, हाथापाई हुई थी। अब यही है कि जो ये गोरा सोल्जर है, बहुत आसान है कि ये जब वो 1 अप्रैल को वहाँ निकलता है घर से, ये इसको देख रहा है। अब इसको पहचान होती है यही आदमी है जिसने इसको 1 साल पहले गालियाँ दी थी। अब इसको लग रहा है कि आज मतलब शायद नया कानून की वजह से अब मतलब जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तानी लोग हैं, वो कुछ भी कर सकेंगे। इसीलिए ये 1 अप्रैल सोच कर इसके साथ लड़ाई कर रहा है, इस गोरा सोल्जर के साथ। ये इसको लग रहा है कि अब हम इक्वल हैं, ब्रिटिश और जो हिंदुस्तान लोग हैं अब ये इक्वल हैं, अब ये सोल्जर क्या कर सकेगा इसको। मगर जब ये लड़ाई करते हैं तो वहाँ फिर आप देखते हो कि वहाँ सोल्जर्स आते हैं, वो इसको मुक्का भी मारता है, पिटाई कर रहा है बहुत। फिर वहाँ से वो सोल्जर्स आते हैं, वो इसको पकड़ते हैं और इसको जेल में रखते हैं, लॉकअप में रखते हैं। और वो बेचारा वहाँ भी यही कह रहा है कि ये नया कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ चला गया है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, ब्रिंग आउट द इम्प्लीकेशन ऑफ द टाइटल ऑफ मंटूज स्टोरी वाइल ट्रेसिंग मंगूज राइजिंग एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द न्यू लॉज। देखो मैंने आपको बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि जो टाइटल होता है, ज़्यादातर टाइटल वर्क लाइक ए साइन बोर्ड। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि अगर हम किसी जगह जाएंगे, वहाँ लिखा होगा STD, हमें वहाँ फ़ोन करने के लिए जाना है। किसी जगह रेस्टोरेंट और होटल, हमें वहाँ खाने के लिए जाना होता है। यानी कि साइन बोर्ड से ही हमें समझ आ रहा है कि वहाँ क्या है। इसी तरह टाइटल से ही हमें पता चल रहा है यहाँ क्या है। मिसाल के लिए यहाँ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये सीधी सी बात है, हमने अभी पढ़ा है स्टोरी ये नई कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मिसाल के लिए 11th में आपका पहला ही लेसन था पापा एंड शूटर। बस द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द पापा एंड शूटर। इसी तरह 12th में आपका था आफ्टर 20 ईयर्स, जो जिम और बाब दे मीट आफ्टर 20 ईयर्स। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जो टाइटल होता है इट वर्क्स लाइक ए साइन बोर्ड। यहाँ भी जो टाइटल है ये भी काम कर रहे हैं साइन बोर्ड की तरह। ये यहाँ एप्रोप्रिएट हैं, जो भी स्टोरी हैं वो इसके यानी कि रिवॉल्व अराउंड मूव होती हैं। तो वही हमें यहाँ कहना है, फिर वही स्टोरी लिखनी है जो हमने पढ़ी है कि कैसे इसका टाइटल मतलब एप्रोप्रिएट है। क्योंकि आप देख रहे हो कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब
न्यू यहाँ तो सारी की सारी स्टोरी इसी पर है कि नई कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इसको जो ये मेन कैरेक्टर यहाँ है उस्ताद मांगू, क्या इसके साथ होता है, लास्ट पर क्या होता है, वो क्या सोच रहा था नए कानून के बारे में। क्वेश्चन 4, व्हाट इज़ योर एस्टिमेट ऑफ उस्ताद मांगू डिस्कस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल फ्रॉम स्टोरी। यानी कि इन शॉर्ट आपको उस्ताद मांगू का यहाँ कैरेक्टरिस्टिक कहना है, वो कैसा था, फिजिकल उसका कहना है, और उस मतलब एज ए हीरो उसने कैसी काम की है, ये स्टोरी में उसका क्या रोल है, वही कहना है और कुछ नहीं। वो तो हमने पढ़ा है, वो तो हीरो इसमें है, वो मिडिल एजड इलटरेट मैन था, वो लाहौर से था, वो ज़्यादा जोक्स कर रहा था अपने फ्रेंड्स के साथ। जो उसने ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सुना था, मैंने आपको पहले ही कहा है कि वो अपने जो उसके पैसेंजर होते थे ये उनके बातें सुन रहा था, और अब ये उसने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सुना है और उसको लग रहा है कि अब आज़ादी आने वाली है हिंदुस्तान में। उसने अपने दोस्तों को इसके बारे में कहा, और आपको मालूम है कि वो पेट्रियट था, हुब्बुल वतन था वो। अगर हम देखेंगे तो वो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर हैं, प्रोटोगनिस्ट हैं, और हमें यही अब दिखाना है कि ये गुलामी जो है ये गुलामी के ख़िलाफ़ था, और ये मतलब कैसे ये बिहेवियर कर रहा है इस स्टोरी में अबाउट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, वही हमें डिस्कस करना है। और क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस इन डिटेल द पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशंस रिक्रिएटेड बाय मंटू इन द स्टोरी। अब हमें दिखाना है कि उसने कैसे डिपेक्ट किए हैं पॉलिटिकल, यानी कि ये तो सारी पॉलिटिकल सिचुएशन के ही इर्द गिर्द घूम रहा है, और सोशल यानी कि सोसाइटी के उसको इसने कैसे एक्सप्लेन किया है। तो यही हमें फिर से वही कहानी लिखनी है। तो आपको मैंने पहले ही कहा एक्चुअली जो ये स्टोरी थी ये उर्दू में थी, फिर उसने ट्रांसलेट ये उसने लिखा था ये 1938 में, फिर उसकी उसने ट्रांसलेशन की है। ये यहाँ तो यही दिखा रहा है पॉलिटिक्स और सोशल, यानी कि पॉलिटिक्स यानी कि जो ब्रिटिश लोग हैं उन्होंने कैसे ऑपरेशन किया है, जुल्म किया है हिंदुस्तान पर, और लोगों को मतलब उनके दिल में, लोगों के दिल में अब उनके लिए नफरत थी, वो यही दिखा रहा है। अब जो ये मेन कैरेक्टर यहाँ हैं ये स्पेसिफिक हैं, ये जो इसके साथ होता था यही हर किसी के साथ हुआ करता था, और जो ये सोच रहा था इनके बारे में यही हर कोई सोच रहा था। तो यही लिखना है, वही स्टोरी फिर से लिखनी है। अब जो है दूसरा वो है द गार्डन पार्टी। ये भी बहुत आसान है, बहुत आसान है। आपको मैंने ये ऑफलाइन में भी पढ़ाया है बहुत अच्छे तरह से, मुझे लग रहा है आपको वहीं समझ में आया होगा। फिर भी मैं कहूँगा द गार्डन पार्टी, फिर से मैं वही कह रहा हूँ कि टाइटल से ही हमें मालूम होता है कि ये किसके बारे में है। ये गार्डन, ये पार्टी के बारे में है जो हेल्ड की गई है किसी बाग में। ये लिखने वाला यहाँ है कैथरीन मैनसफील्ड। पहले उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, ऑथर के बारे में। कैथरीन मैनसफील्ड बॉर्न हुआ यानी कि हुई थी 88 यहाँ मैंने कि फीमेल है, ये आपको याद रखना है। शी लिखना है, हाल लिखना है, उसका खास ख्याल रखना है। हाँ, ये खास ख्याल रखना है यहाँ, यानी कि फीमेल राइटर है, यहाँ उसके लिए प्रोनाउन इस्तेमाल करने हैं शी और हर। 1888 में बॉर्न हुई है और 1923 में उसकी डेथ हुई है। तो आपको मालूम है कि इसकी जो कंट्री है वो न्यूज़ीलैंड है, ये भी थोड़ा याद रखना है। और इसने सीधी सी बात है एजुकेशन हासिल की है इंग्लैंड से, और फिर ये सेटल डाउन हुई है लंदन में, उसका ये भी याद रखना है। और इसने बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज लिखे हैं, लेटर्स लिखे हैं, जर्नल्स लिखे हैं, नावल्स लिखे हैं। मतलब उसके तो ज़्यादातर जो थीम्स हैं वो फैमिली के बारे में हैं। हाँ, बहुत सारे इसने स्टोरीज लिखी हैं। जो हमारा है वो है गार्डन पार्टी। और आपको याद रखना है जो ये गार्डन पार्टी है ये ऑटोबायोग्राफिकल है। ऑटोबायोग्राफिकल माने हैं यहाँ बहुत सारा जो ऑथर है उसकी लाइफ से मिलता जुलता है, उसने अपने लाइफ से रिलेट किया है, उसी से मतलब उसी की अपनी स्टोरी है। आप थोड़ा उधर उधर कुछ ऐड किया हुआ होगा तो वो अगर ज़्यादा तो ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स में है ये। इसीलिए जब ये ऑटोबायोग्राफिकल हैं तो सीधी सी बात है ये जो राइटर है कैथरीन, ये उसकी बचपन से बराबर उसकी मतलब जब ये मतलब हम कहेंगे बचपन से यंग हो गई है तब तक ये स्टोरी कह रहा है। न्यूज़ीलैंड में जब उसने अपनी लाइफ गुजारी है तब तक कह रहा है। ये जो स्टोरी है यहाँ एक कैरेक्टर है वो मियान, जिसको हम प्रोटोगनिस्ट कहेंगे या हीरोइन कहेंगे, उसका नाम है ल्यूरा शेडियन। ये आपको याद रखना है। वो मतलब अगर हम देखेंगे वो राइटर को यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो एक यंग गर्ल होती हैं। यहाँ क्या होता है यहाँ आपको याद रखना है स्टोरी में, बहुत आसान है, बहुत आसान है। शेडियंस यहाँ एक फैमिली होती है जो रिच अपर क्लास होती है ये फैमिली।
تو جب یہ ناول ہم اس کو کہیں گے یا ناول کہیں گے، یعنی کہ یہ بہت شارٹ ناولہ ہے، شارٹ ہیں. تو جب یہ سٹوری اوپن ہو رہی ہے، پہلے ہم سیٹنگ دیکھتے ہیں. سیٹنگ میں کیا ہوتا ہے، یہ جو سٹوری ہے یہ یہاں ایک گارڈن ہوتا ہے، ایک لان پارٹی ہم کہیں گے یا گارڈن پارٹی، وہاں یہ پارٹی مناتے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو وہاں لڑا ہوتی ہے، پہلے ہم اسی کو دیکھتے ہیں. وہ مطلب جو یہ لڑا ہے بہت اچھی ہے، اس کا کریکٹر بہت اچھا تھا. وہ یہ کہہ رہے کہ یہ ڈفرینس نہیں ہونی چاہیے آن دا بیس آف کاسٹ، کلر اور کریڈ. وہ اس کے خلاف تھی. اس کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ کیوں ہے، مطلب یہ ڈفرینس کیوں ہے اس دنیا میں. یہ باقی جو لوگ ہیں یہ ان کے ساتھ انٹریکشن کر رہی تھی. مثال کے لیے یہاں مارکیو مین ہیں، جو وہ ٹینٹ والے آتے ہیں پہلے، مطلب وہ ٹینٹ لگانے کے لیے، کیونکہ اب ان کو پارٹی دینی ہوتی ہے. تو یہ ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آ رہے ہیں. اور وہاں ایک مطلب ینگ مین ہوتا ہے جو بہت غریب ہوتا ہے، پھر بھی یہ اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں. اور وہاں یہ سنتے ہیں ان کی مطلب کنورسیشن سے کہ کسی کی ڈیتھ ہوئی تھی ایکسیڈنٹ میں، ان کے ہمسایہ، ان کے پڑوسی میں کسی کی ڈیتھ ہوئی تھی ایکسیڈنٹ میں. تو اب یہ اپنے گھر والوں سے کہہ رہے ہیں کہ وہ پارٹی نہیں منائیں گے اب، کیونکہ اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. ان کا ہمسایہ تھا، جو اس کی مدر ہوتی ہیں، اس کا نام تھا مس شیڈین. وہ اسے ابیوز کر رہی تھی. آپ کو کیا ہوا ہے، یہ تو غریب لوگ ایسے ہی ہیں، ان کو مرنے دو، ہمیں کیا ہے ان سے، ہمیں اپنی لائف گزارنی ہے، ہمیں اپنی لائف خوشی سے گزارنی ہے. تو اس کو یہ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے. تو یہ اب مطلب اپنے جو اس کا باپ ہوتا ہے اس سے کہہ رہی ہے، اپنی جو اس کی بہنیں ہوتی ہیں اس سے کہہ رہی ہے، جو اس کا ایک بھائی بھی ہوتا ہے اس سے بھی کہہ رہی تھی. وہ بھی تھوڑا ٹھیک ہوتا ہے، مگر وہ اس کو ایک یا دو بہن مطلب کوئی نہ کوئی بہانہ وہ اسے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہمیں یہ پارٹی سیلیبریٹ کرنی ہے. تو پھر یہ پارٹی سیلیبریٹ کرتی ہیں. ہاں، تو یعنی کہ پھر کیا ہوتا ہے جب یہ پارٹی سیلیبریٹ کرتے ہیں، پھر جو اس کی ماں ہوتی ہے وہ اسے کہہ رہا ہے کہ آپ کوئی بات نہیں، آپ وہاں جاؤ، جو یہ غریب لوگ ہیں ان کے لیے کچھ کھانا لو. جو ان کو وہاں بچا ہوا ہوتا ہے کچھ کھانا، تو وہ اس کو وہی لینے کے لیے وہاں کہہ رہی تھی. اس کو یہ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے، مگر پھر اس کو لگ رہا ہے چلو نتھنگ از سم بیٹر دین نتھنگ، کچھ تو ان کو ملے گا. پھر وہ وہاں جاتی ہیں. جب وہ وہاں پہنچتی ہیں تو اس کو بہت مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ اس نے مطلب نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے، یا ہم کہیں کہ فیشنیبل کپڑے پہنے ہوئے تھے. اس کو لگ رہا تھا کہ مجھے یہ نہیں پہننے چاہیے، کیونکہ ان بیچارے کو غم تھا اس وقت. پھر جب وہ وہاں چلی جاتی تھی تو اندر وہ اس کو مطلب بہت عزت کرتے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں یہ عزت تو کرتے ہی ہیں. تو وہ وہاں اس کی ڈیتھ باڈی دیکھتی ہیں. ہاں، اس کو لگ رہا ہے کہ یہ جیسے کہ نیند میں ہے. تو جب مطلب بہت مشکل اس کو ہوتا ہے، پھر جب وہ وہاں سے نکلتی ہیں، پھر وہاں اندر سے اس کی مطلب کنورسیشن ہوتی ہے ان سے. آپ نے وہ پڑھا ہو کیسی ہوتی ہے. ہاں، پھر وہاں سے وہ نکلتی ہیں، اس کا بھائی باہر سے انتظار کر رہا تھا تو وہاں سے جاتے تھے. پھر وہ تو میں نے پہلے ہی کہا ہے، اس کا جو تھیم ہے وہ یہی ہے کہ دیئر شوڈ ناٹ بی ڈفرینس آن دا بیس آف کاسٹ، کلر اور کریڈ. یعنی کہ نسل، ذات پات پر کوئی فرق نہیں ہے. اف دیئر از ڈفرینس دیٹ از آن دا بیس آف ڈیڈ. اگر ڈفرینس ہونی چاہیے تو وہ ہمارے کرتوت پر ہونی چاہیے. جیسے شیخ العالم کہتا ہے کشمیری میں، کیا کہتا ہے، سنا چھ وشن کرہنن تہ کالن، سہا چھ وشن دل کین حالن. کت چھک ونان، یا جیسے وہ دوسرا کہہ رہا ہے، کت چھک ونان بہ چھس خاصے تتھا مکلی ساس مذاق. کت چھک ونان بہ چھس خاصے تتھا مکلی ساس مذاق. یہ تو اس نے اس وقت کہا تھا جب اس وقت مطلب پاپولیشن بہت کم تھی. تو اس نے کہا اس وقت تھاؤزنڈز میں. آج تو ہم کہیں گے ملینز ٹریلینز میں بھی مطلب انسان پھر وہاں اپنے آپ کو بچا نہیں پائے گا، کیونکہ ہمارے کرتوت دیکھ کر ہمیں یہ عادت ہے، ہم انگلی اٹھاتے ہیں اور باقی کی طرف کی سوسائٹی خراب ہوئی ہے، لوگ خراب ہیں. ہمیں اپنے آپ کو مولڈ کرنا چاہیے. جب ہم اپنے آپ کو مولڈ کریں گے تو سوسائٹی خود بخود چینج ہوگی. یہ تو ہمیں یا میں کہوں گا کہ یہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے کہ کسی کی طرف انگلی اٹھانی. پہلے اپنے گرابان میں دیکھو، پہلے اپنے آپ کی طرف دیکھو کہ آپ کتنے غلط ہیں.
اپنے آپ کو انالیسس کرنے چاہیے. اور انسان کو 2 چیز یاد رکھنی چاہیے جو ہمیں یہاں اس اسٹوری سے بھی مطلب تھیم ملتا ہے کہ پہلے 2 چیز آپ کو یاد رکھنا ہے کہ انسان کو کہ میں کہاں سے آیا ہوں, میرا آرجن کیا ہے اور مجھے کہاں جانا ہے. اگر ہم یہ چیز یاد رکھیں کہ مرنا تو ہے ایک دن, پھر ہم غلط نہیں کریں گے, پھر ہم یہ ڈفرینس نہیں کریں گے آن دا بیس آف کاسٹ کلر اور کریئر. اب جو یہاں پہلا کوشچن ہے, ہاؤ ڈز دا نریٹر اسٹیبلش اے سینس آف سوشل کلاس ان دا اوپننگ آف دا اسٹوری. یہ آپ نے ابھی پڑھا تھا کہ مطلب جب وہ گارڈن پارٹی ہوتی ہیں تو وہاں شیرینز وہ اپر کلاس کے ہوتے ہیں, وہ انجوائے کرتے تھے لائف. اگرچہ کہ مطلب ان کے جو پڑوسی میں وہ ایکسیڈنٹ میں ان کا مطلب جو پڑوسی تھا اس کی ڈیتھ ہوئی تھی, پھر بھی ان کو کوئی مطلب اثر نہیں ہوا ہے, خالص لیورا کو ہوتا ہے. اور وہ اپنے ان گھر والوں سے کہہ رہی ہیں کہ ہم یہ نہیں کریں گے, اور وہ اسے کہہ رہے ہیں کہ جو وہ آدمی تھا وہ اس کی ڈیتھ ہوگی, اب اس سے کیا ہوگا, ان کو کیا ہوگا, ہمیں پارٹی منانی ہے. یہ تو ہم نے پڑھا ہے. واٹ امپریشن ڈو وی فارم آف دا لیورا ان انٹریکشن ود دا مارکیو مین. بہت آسان ہے, یعنی کہ آپ نے پڑھا ہے کہ جو لیورا ہے اس نے بہت اچھے طریقے سے جو مارکیو مین ہے یعنی کہ ٹینٹ والے ہیں ان کے ساتھ اچھی طرح سے بات کی ہے. اس کو یہ نہیں لگا کہ یہ غریب ہیں. تو یہاں اس کا امپریشن بہت اچھا ہمارے پر پڑتا ہے کہ وہ بہت اچھی ہیں, اس کا کریکٹر اچھا ہے, اس کا نیچر اچھا ہے. کیونکہ آل دا ہیومنز آر کریٹڈ بائی دا گاڈ. ہر کسی کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اگر ہم کسی کو مطلب غریب اور امیر میں فرق کرتے ہیں, ہم یہ ان میں فرق نہیں, ہم اللہ تعالیٰ پر مطلب ہم یہ دوسرے لفظ میں کہیں گے ہم اللہ تعالیٰ پر انگلی اٹھاتے ہیں, کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. گاڈ نوز. کیونکہ یہ جو سوسائٹی ہے اگر سب ایکول ہوتے ہیں تو یہ کولیپس ہوتی ہیں. ایک کو ایک کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا, دوسرے کو دوسرے کام کے لیے. ہر کوئی مگر ایکول ہے, ہر کوئی تو انسان ہے. ہر کسی میں مطلب سب سے پہلا ہے کہ انسانیت ہونی چاہیے. اگر انسانیت نہیں ہوگی تو باقی اگر کچھ بھی ہیں تو کچھ نہیں ہے. اگر ہم انسان ہیں وہ ہمارے انسانیت کی وجہ سے ہے. جیسے مجھے یاد نہیں کون کہہ رہا ہے, انسان چھس مگر انسانیت نش بے خبر امی بت مت من چھاوتم. یعنی کہ انسان میں انسانیت ہونی چاہیے. اگر انسانیت ہی نہیں ہوگی تو پھر کیا ہے. واٹ ڈز دا ہیٹ سمبلائز ان دا اسٹوری. یہاں جو ہیٹ آپ کو معلوم ہے جو یہ انگریز لوگ ہیں یہ ہیٹ پہنتے ہیں, آپ نے دیکھا بھی ہوگا. تو یہ مطلب جو ہیٹ یہاں یہ سمبلائز کر رہا ہے ہائر کلاس, جو اوپر کا مطلب طبقہ ہوتا ہے انہی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا مطلب وہ ہیٹ رکھتے ہیں جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے, پھر اس کو نیچے رکھتے ہیں یا کسی کو ریسپیکٹ دینے کے لیے. مطلب یہ اس کی جو مین سگنیفیکینس ہے وہ ہے ہائر کلاس. Question 4. How does the mood of the story change as Lyra goes down to the hill to the cottage? جیسے آپ کو میرے کو پہلے ہی کہا ہے کہ وہ کسی وہ جو جس کی بیچاری کی یہاں ڈیتھ ہوتی ہے وہ غریب آدمی ہوتا ہے, وہ کسی جھوپڑی میں رہتا تھا. وہ اب جو لیورا ہے وہ وہاں جاتی تھی, جو جیسے کہ آپ کو میں نے پہلے ہی کہا کہ اس کی ماں اس کو کہہ رہا ہے کہ آپ یہاں کچھ بچہ ہوا ہے تو آپ ان کو لو. اب آپ کو یہاں اسٹوری میں کیا لگ رہا ہے, what concrete details does the narrator uses to set up the contrast between two opposing social worlds of the story. یعنی کہ بہت آسان ہے, یعنی کہ غریب اور امیر میں یہ کیسے ڈفرینس دکھا رہا ہے. یہ تو یہی دکھا رہا ہے کہ آپ نے وہاں دیکھا ہے کہ وہ کیسے مطلب لکشریس لائف گزار رہے تھے, وہ پارٹی منا رہے ہیں, ان کے پاس مطلب ہر کوئی چیز ہے. یہاں سے جب وہ ہو جاتے ہیں وہاں وہ جھونپڑی میں رہتے ہیں, وہاں مطلب ان کو بیسک نیڈز بھی نہیں فلفل ہوتی ہیں, مگر وہاں ان میں انسانیت تھی. جب وہ وہاں جاتی تھی وہ اس کو بہت ریسپیکٹ کرتے تھے. ہر کوئی اس کے ساتھ آ رہا ہے, ہاں آپ کو کہاں جانا ہے, ہم آپ کے ساتھ آئیں گے, وہاں اس کو وہ ریسپیکٹ کرتے ہیں. ایون تو اگر ان کی مطلب وہاں ڈیتھ ہوئی ہے, جو اس کی وائف ہوتی ہے جس کی ڈیتھ ہوتی ہے, تو وہ بھی اس کو ریسپیکٹ کرتے ہیں. وہ اس کو کوئی بات نہیں, آپ بیٹھو, آپ یہاں کیوں آئی, کیا ہے کیا نہیں ہے. بلنت مطلب اگر ہم دیکھیں گے جو امیر لوگ ہیں وہ تو کبھی کیئر نہیں کرتے ہیں کسی کا, ان میں انسانیت نہیں ہوتی ہے. جو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں, یہاں تو مین تھیم یہی ہے کہ انسانیت ہونی چاہیے. Question 5 کیا ہے, forgive my hate, what does Lyra apologize for in the end of story. اب یہ مطلب لاسٹ پر یہ کہہ رہے ہیں کہ forgive my hate. میں نے آپ کو پہلے کہا جو ہیٹ ہے یہ سمبولک ریپرزنٹیشن دے رہا ہے ہائر کلاس کی. اب وہ اس کا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ ہائر کلاس کو بائی بائی کر رہے ہیں, گڈ بائی کر رہے ہیں. اس کا کہنے کا مطلب یہ کہ پہلے آپ کو معلوم ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمسایہ ہیں ان کا ہمیں حق ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ یہی سوچ رہے ہیں کہ جو مسٹر سکاٹ ہیں جس کی ڈیتھ ہوئی ہے یہ مطلب اس میں شریک ہوئی ہے, اس نے یہ سمجھا کہ نہیں ہم ایکول ہیں, ہمیں مطلب حق ہے ہمسایہ کا.
جو نیبرز ہیں ان کا ہمیں حق ہوتا ہے. اگر وہ غریبی ہوں گے, آپ نے سنا ہوگا کہ نیبر کا کتنا حق ہے. اگر ہم اپنے اسلام کی مطلب میں ہی دیکھیں گے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے کہ بہت ساری حدیث سے ہمسائے پر. ایک حدیث ایسا بھی ہے کہ ایک بار پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت جبریل اس کو آیا اور اس نے اتنا تاکید کیا ہے جو ہمسایہ ہو اس کے حق پر کہ اس کو لگا شاید جو پراپرٹی ہے اب ہمیں مطلب اس کو وارث بنانا ہے, اس کو مطلب پراپرٹی جو ہوتی ہے اس کو بھی ایکول دینا ہے. یعنی کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمسایہ کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس کو ہم سے مطلب کوئی نقصان نہیں پہنچے گا, مگر بدقسمتی سے ہم ہمسائے کے ہی خلاف کرتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمسائے کو اتنا کیوں ہے, مگر یہ نہیں ہونا چاہیے. نیت تو ہر ہمیشہ اچھی ہونی چاہیے. ہاں رشک کرنا چاہیے, اگر ہمسائے کے پاس یہ ہے مجھے بھی ہونا چاہیے, مگر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس کے پاس تو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. جیسے آپ نے وہ جوک میں وہ سٹوری سنی تھی کہ کسی وقت کوئی آدمی تھا وہ بہت غریب تھا, تو پھر اس کو کوئی بزرگ ملتا تھا, تو وہ بزرگ سے کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے بتاؤ آپ کو کیا چاہیے. آپ کو بولے میں ہم بھی ایسے ہی لوگ ہیں, ہم خالی سے دنیا کے پیچھے ہیں. ہم اگر کسی کے پاس جاتے بھی ہیں, بزرگ کے پاس جاتے ہیں, ہم اسی دنیا کے بارے میں کہتے ہیں. اس نے کہا مجھے دولت چاہیے, مجھے گاڑی چاہیے, مجھے بنگلہ چاہیے. اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے. تو پھر اس نے کہا ہے کہ آپ کو مطلب 1 سال کے لیے عبادت کرنی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے 1 سال کے لیے عبادت کی ہے. جب عبادت 1 سال کے لیے کی ہے تو پھر کیا ہوا ہے, تو جب وہ بزرگ پھر سے آیا ہے اس نے کہا اب آپ کو کیا. اس نے کہا مجھے مکان چاہیے, مجھے گاڑی چاہیے. اس نے کہا کوئی بات نہیں آپ کو ملے گا, مگر اس سے ڈبل آپ کے ہمسائے کو ملے گا. وہ پریشان ہوا ہے کیوں ہمسائے کو, میں نے تو عبادت کی ہے. اگر ہم سوچیں کہ اس سے کیا, اس کو کیا ہوتا ہے, اس سے یہ مطلب لیسن تھا, اس کو دیکھنا تھا, اس کو ٹیسٹ کرنا تھا. تو اس نے آپ کے بیوی سے کہا ہے, تو آپ کو معلوم ہے کہ جو آپ سب نہیں ہیں, مطلب زیادہ تر جو عورتیں ہوتے ہیں مطلب ان کا شاطر دماغ ہوتا ہے. تو اس نے اسے کہا کوئی بات نہیں, میں آپ کو ایک طریقہ کہوں گا. آپ اسے کہو کہ میری ایک آنکھ نکالو. اگر آپ کی ایک آنکھ نکالے گی تو ہمسائے کی کم از کم 2 آنکھیں نکالیں گے. یہ تو ہم نہیں سوچتے, ہم اپنے آپ کو نقصان کرتے ہیں. کیا ہوا ہمیں, تو یہ مطلب ٹھیک نہیں ہے. تو بار بار میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہاں اس لیسن کا یہی مطلب جو مین تھی میں, ڈونٹ بلیو اپان دس کاسٹ کلر کیر. تھینکس, آئی ہوپ دیٹ یو ہیو انڈرسٹوڈ اٹ اینڈ یو ول سینڈ دا فیڈ بیک. اور اب ہمیں اور ایک بس لیسن یہاں کرنا ہے, وہ ہے پوئٹری پر. شاید ایک یا 2 ہیں. اور گرامر میں آپ کو بار بار کہ گرامر میں نے آپ کو پڑھایا ہے, آپ وہاں سے ہی واچ کرو کیونکہ وہاں میں نے بگننگ سے اینڈ تک رہے. تھینکس, اوکے بائے.